میرا جسم میری مرضی. جی ہاں، میرا جسم میری مرضی. آخر اس جملے میں برائی ہے ہی کیا؟ میرا جسم میری مرضی، اس جملے میں آخر برائی کیا ہے؟ اس جملے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا رکھی ہے، اور یہ دھوم بڑے زور و شور سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. اینکر پرسن، صحافی حضرات، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سرمایہ دار، مزدور طبقہ، ٹی وی ٹاک شوز، الغرض تمام شعبہ ہائے زندگی کے افراد اس جملے پر اپنی اپنی رائے قلم بند کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک ایسے ملک میں ایسی بات کا کیے جانا جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو اور اس کے حصول کی قیمت لاکھوں جانیں اور عزتوں کے عوض چکائی گئی ہو، اس ملک میں ایسا نعرہ لے کر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر دوسرا شخص ہل جائے گا، آگ بگولا ہو جائے گا، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ آپے سے باہر ہو جائے گا. مگر آئیے اب جانتے ہیں کہ اس جملے میں برائی آخر ہے کیا. تو جناب دل پر ہاتھ رکھ لیجئے اور انتہائی غور سے پوری توجہ کے ساتھ میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کیجئے گا جو میں آپ ساتھیوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیں ساتھیوں، انتہائی ایمانداری کے ساتھ ایمان کی روشنی کا دیا دل میں روشن کر کے میری بات کو سمجھیے گا. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ یہ جو عورتیں میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لے کر اٹھی ہیں، کیا یہ عورتیں عالم دین ہیں، حافظہ ہیں، قاریاں ہیں، محدثہ ہیں، معلمہ ہیں، مفکرہ ہیں؟ کون ہیں؟ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، شرم و حیا کی چادر میں رہنے والی ہیں، اللہ کریم کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہیں؟ آخر ہیں کون؟ آخر یہ پھر ہیں کون؟ یقیناً 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 آپ سب کا ایمان بھرا دل یہ گواہی دے گا کہ ہرگز 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 نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ان عورتوں میں. تو پہلی بات تو میری یہ تھی جو آپ نے سمجھ لی. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. کیا یہ عورتیں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودن ہیں، غیر مسلم ہیں؟ آخر ہیں کون؟ ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ہم انہیں تصور کر لیتے ہیں مسلمان عورتیں. حالانکہ مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہوا کرتی، مگر چونکہ مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے اور ان عورتوں کے ماخذ تک آپ کو پہنچانا ہے، اس لیے میں فی الوقت انہیں مسلمان ہی تصور کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں. تو جناب اب آئیں اصل مدعا کی طرف کہ یہ عورتیں جو کہ آج معاشرے میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر اٹھی ہیں، یہ کس تعلیم سے آراستہ ہیں؟ یہ کس تعلیم سے آراستہ ہیں؟ بس یہ ہے اصل حقیقت. تو جناب محترم، یہ عورتیں انہی اداروں سے پڑھ کر نکلی ہیں جہاں ہماری بہنیں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں. جی ہاں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں. تو جناب یہ وہ سازش ہے جو کافروں نے 200 سال پہلے کی تھی اور رفتہ 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 آج اس کے اثرات کھل کر معاشرے میں آ چکے. اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ فلمیں، ڈرامے، گانے، میوزک شوز، کیٹ واک وغیرہ یہ سبھی جو آج ہمارے معاشرے میں حرام کام ہیں، عام ہو رہے ہیں، یہ سب بھی انہی اداروں سے نکل کر کے ہی عورتیں سر انجام دے رہی ہیں، اور ہمارے جمہوری حکمران بھی ان کو تحفظ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی انہی اداروں سے پڑھ کر نکل کے آئے ہیں. یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم جو ہے یہ کافروں کی تعلیم ہے، اور کافروں کی تعلیم مسلمانوں کو کافر تو بنا سکتی ہے، مسلمان نہیں بنا سکتی. اسی لیے اس تعلیم کی وجہ سے حکمران بنتے ہیں اور کافروں کے نظام کا تحفظ کرتے ہیں. اگر حکمران اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشن ہوتے تو وہ ملک کے اندر کوئی بھی ایک ایسا کام نہ ہونے دیتے اور نہ ہی قانون ایسا نافذ کرتے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ ٹکرانے والا ہوتا. یہاں پر تو ٹکرانے والا ہی نہیں، اس کے الٹ کام ہو رہے ہیں، مگر ہم سارے چپ چاپ سہتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں. مگر ہم سب چونکہ انتہا درجے کی منافقت کی دلدل میں اتر چکے ہیں، اس لیے ہمیں ہماری عزتیں آج اسکولوں، کالجوں اور شادی بیاہوں کے موقع پر ڈانس کرتی ہوئیں بری نہیں لگتی، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں اور داد دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں مجھے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں، بنت ہوا چمکی نہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی، سکول و کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن، پہلے چراغ خانہ تھی. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ سب سکول و کالج کی پیداوار ہے جو آہستہ آہستہ چنگاری آج آگ کی مانند پورے ملک کو لگ چکی ہے. کہیں عورتیں ہوس کا شکار ہیں
تو کہیں ظلم کا شکار ہیں، کہیں مجبور ہیں تو کہیں بے کس ہیں، کہیں بے بس ہیں، کہیں نفسانی خواہشات کی تکمیل کا سامان ہیں اور کہیں شمع انجمن ہیں اور کہیں درندگی کا شکار ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہاکی ہو جائے، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، تیراکی، فیکٹریاں، دفاتر، کارخانے، بینک، ملیں، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، دکانوں اور مالوں میں، ریلوے، تھانے، کچہریوں، بحری جہازوں میں، ہوائی اڈوں میں، پولیس میں، فوج میں، الغرض ایمان سے بتائیں کیا آج کوئی ادارہ بچا جہاں ہماری مسلمان کی عورت نہیں پہنچ چکی، جہاں ہماری مسلمان کی عورت نہیں پہنچ چکی؟ کیا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے؟ اب غور تو کیجئے نا، غور کرتے چلے جائیے، آپ حیران و پریشان ہو رہے ہوں گے کہ واقعی کبھی ہماری اس طرف تو نگاہ گئی ہی نہیں۔ کیا وہ آج وہاں پر اپنی عزتیں برباد نہیں کروا رہی، شرم و حیا کی چادروں سے باہر نہیں نکلی ہوئی، اخبارات، رسالے، میگزین اور سنیماؤں کے بورڈوں پر قد آور تصویریں کیا آج مسلمان عورتوں کی نہیں چسپاں؟ میدانوں میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، سنیماؤں میں، ہر طرف کیا آج مسلمانوں کی عزتیں دکھائی نہیں دیتی؟ کس قدر منافقت کا ہم لوگ لبادہ اوڑے جی رہے ہیں، سب اپنی عزتوں کو وہاں بجوا رہے ہیں تو فقط 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی سکول و کالج کی تعلیم کی وجہ سے آج ہماری بہن بیٹی ہر جگہ اپنا منہ کالا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی بچی 5 سال کی نہیں بچی، کوئی 25-30 سال کی نہیں بچی، حتیٰ کہ مائیں، پڑھی لکھی دور حاضر کی مائیں اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں بچوں کو چھوڑ کے۔ خدا کے لیے غور کیجئے، یہی وجہ ہے کہ آج سکولن عورتیں اگر آج میرا جسم اور میری مرضی کا بورڈ اٹھائے سڑکوں پر آ گئی ہیں تو ملک میں کوہرام مچ گیا۔ حیرت کی بات ہے، کیا یہ کھلم کھلا منافقت نہیں؟ ایک طرف ہم اپنی عزتوں کو خود درندوں کے بیچ میں چھوڑ کر آتے ہیں اور دوسری طرف جب یہ عورتیں درندگی کا شکار ہو جاتی ہیں، جب یہ عورتیں درندگی کا شکار ہو کر یا دعوت عام دینے کے لیے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے کے لیے بور اٹھا کر باہر نکلی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ آخر کیوں؟ ایمان سے بتائیں، جب تک ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سکول و کالج نہیں گئی تھیں، سکول و کالج کے منہ نہیں دیکھے تھے، معاشرے میں کیا ایسے خوفناک واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے تھے؟ ایمان سے بتائیں، آج ہماری مائیں اور دادیاں، نانیاں آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے سکولوں کالجوں کا منہ تک نہیں دیکھا، اور ان کی شرم و حیا، ادب و احترام، محبت، شفقت کا معیار کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ آپ سب مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ وہ صوم و صلات کی پابند، نیک کردار، شرم و حیا کے زیور سے آراستہ، اس قدر کہ آج بھی بازار میں اگر برقع اوڑے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور سر سے اگر پلو سرک جائے تو فوراً درست کرتی ہیں، مگر اسی بیچاری ماں کے ساتھ، ان پڑھ ماں کے ساتھ پڑھی لکھی بیٹی بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ غور کیجئے، یہ سب اسی تعلیم کا قصور ہے جو ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی نسلوں کے ایمان برباد کروانے کے لیے دلوا رہے ہیں۔ آج کی پڑھی لکھی لڑکیاں ہی تو ہیں جو آج ہر جگہ نیک اور پارسا مسلمانوں کی عزتوں کی بربادی کا سبب بن چکی ہیں۔ خدا کے لیے دو رنگی چھوڑیں اور یک رنگ ہو جائیں، خدا کے لیے دو رنگی چھوڑیں اور یک رنگ ہو جائیں، اپنے بچوں کو کافروں کے نظام تعلیم سے دور کر لیجئے، وگرنہ خدا کی قسم گھر گھر سے ایسی ہی عورتیں نکلیں گی اور اس سے بھی کہیں گندے انہوں نے کتبے اٹھا رکھے ہوں گے اور گلیوں اور بازاروں میں آ جائیں گے، کیونکہ جس کی تعلیم ہوگی عمل بھی اسی کا پروان چڑھے گا۔ جن کے ہاں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی تمیز نہیں، وہ ان کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، بدکاری کر کے بدکاری کو محفوظ کرتے ہیں اور پھر دنیا کو دکھاتے ہیں ان لوگوں کی تعلیم ہمیں انسان بنائے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے راستہ کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جب یہ تعلیمات اسلامیہ سے راستہ ہوں گے تو پھر کوئی بھی عورت، مسلمان عورت، مرد ہو یا عورت، وہ ایسے کردار کا نمونہ بن کر ہمیں نہیں دکھائے گا۔ خدا کے لیے اپنے بچیوں کو چادر چار دیواری میں رکھیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنانے کی ان کو تلقین کروائیں اور ان کو کتابیں لا کر دیں دین اسلام کی، تاکہ وہ اپنی اسلاف کی ماؤں کا رہن سہن پڑھیں، ان کا کھانا پینا، ان کے اتوار اور ان کی عبادات کا خود سے مطالعہ کریں، تو انہیں پتہ چلے کہ ہماری مائیں کیسی ہوا کرتی تھی، اسلاف کی مائیں کیسی رہا کرتی تھی۔ اس کے سوا کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں۔ یا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرما. آمین یا رب.